جی بہت شکریہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ سلامت رہیں۔ بس جتنی دیر میں میوٹ تھا کچھ چیزیں میرے پاس جو ہے وہ طاہر صاحب کے حوالے سے ہی آ رہی تھیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سوشل میڈیا کے سائنسدان طاہر صاحب کی حمایت کے لیے آ کر بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈیا نہیں ہیں یا یہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ فراڈ نہیں کیا، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ میڈیا کے اوپر آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی میں یہ بات بھی کر رہا تھا اور مجھے اس دوران فون بھی آ رہے تھے اور ساری چیزیں بھیجی بھی جا رہی تھیں۔ تو طاہر صاحب میں اب بھی تو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں مجھے اس پروگرام کے دوران آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ یہ نہ کرتے، آپ معصوم لوگوں کو نہ لوٹتے، تو آپ نے کیا سمجھا، کیا سوچا کہ کیا آپ معصوم لوگوں کو چونا لگا لیں گے تو پتہ نہیں چلے گا؟ یا اس سے پہلے آپ جتنا بھی فراڈ کرتے رہے تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ کیا بات جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گی؟ بھائی ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے۔ اب جو ان کی جانبداری، جو ان کی وکیل صفائی بن کر سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ویڈیو یا ہمارے کمنٹس کے اندر آ کر جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہم یہاں پر ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آم نہیں بیچ رہے ہم یہاں پر بیٹھ کے۔ اگر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم یوٹیوبر نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں سن کے کر رہے، بلکہ بہت سارے ایویڈنس جو ہے ان کو مد نظر رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ 3 میں ہیں، نہ آپ 13 میں ہیں، نہ آپ کو ادھر کا پتہ ہے نہ آپ کو ادھر کا پتہ ہے، نہ لینے میں ہے نہ دینے میں ہے، ٹگا آپ نے دیا نہیں ہوتا، اور یہاں پر آ کر آپ جو ہے وہ سائنسدان بن جاتے ہیں اور اپنی طرف سے تجزیے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کمنٹس کے اندر یا عام روٹین کے اندر، اور الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بک گئے ہیں، ہم قذافہ کے ساتھ مل گئے ہیں، ہم اغواکاروں کے ساتھ ہیں، ہم کوفی ہیں، ہم شامی ہیں۔ افسوسناک چیزیں ہیں آپ لوگوں کی طرف سے۔ اگر تو آپ منصف مزاج ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 16 اپریل 2022 کے اندر بچی اغوا ہوتی ہے، لاہور آتی ہے اور اس کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ یہ کیس منظر عام پر آتا ہے تو نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر سے جڑے ہوئے اوورسیز اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس کیس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فراڈیا نوسر باز عاصم اپنے اسی پرانی روش پہ آتا ہے جو اس نے سیالکوٹ یا راولپنڈی کے اندر کیا۔ اس نے ایک پلان اس کے ذہن میں آتا ہے اور اوورسیز کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کا ایک ایجنٹ امریکہ میں عزادار کے نام سے، اور ان کی ایک بہن جو عزادار کی وائف ہے ہما، وہ وہاں پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ امریکہ میں ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ شریف النفس، انسانیت پرست اور مذہب کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، تو ان کو نظر آتے ہیں ڈاکٹر شجاعت۔ ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ اب بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں کہ ڈاکٹر شجاعت کی بیوی جو ڈاکٹر لبنہ ہے وہ بھی اللہ میاں کی گائے ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں، آواز لوگوں کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ ایک سادات کی بچی ہے اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب شروع ہو جاتے ہیں دھن دنا دن، دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، مہدی علی کاظمی کی بیٹی کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سٹوری جہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ طاہر صاحب خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے پلان کیا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر شجاعت کی آواز اوورسیز کی آواز بن کے ابھرتی ہے تو پیغام کینیڈا، امریکہ، یو کے اور یورپ کے مختلف ممالک میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ڈاکٹر صاحب کی لائی میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔
डॉक्टर साहब भी नरम दिल आदमी है, इंसानियत परस्त है। इस इमदाद जो कि वर्बली हो रही होती है, जो कि हमारे तमाम 99.9% साइंसदान जो हैं जिन्होंने वर्बली मदद की हुई है, उनकी जेब से तो अभी तक कुछ नहीं गया, इसलिए उनको तकलीफ वो महसूस नहीं हो सकती जो डॉक्टर शुजात और उसके अलावा दीगर और बहुत सारे ओवरसीज को हो रही है। पैसे डॉक्टर शुजात की इस मासूमियत से ये शातिर इंसान उनको डोनेशन का कहता है। डॉक्टर साहब भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे 2-4 दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, और कम्युनिटी के कुछ लोग हैं उनसे भी कहते हैं कि आपको इस मुश्किल वक्त में मदद की जाए। जिस तरह हमारी बहनें बता रही थी कि सादात के ऊपर खैरात और सदकात तो नहीं लगते, तो जाहिर है ना किसी ने सदका दिया है ना खैरात दी है। जिसने जितनी उसकी कैपेसिटी थी कुछ मदद की और कुछ लोन की सूरत में दिया गया, कुछ मदद और ज्यादा अमाउंट जो है वो लोन की सूरत में दी गई। उसमें एक केस आपके सामने है डॉक्टर शुजात का, जिसने दिलेरी की, जिसने आवाज उठाई, और ये बात अक्टूबर 2022 की है। अब फरवरी 2023 है, 5 महीने हो गए। डॉक्टर साहब को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि ये जो बंदा है जो बात बात के ऊपर कभी अलम को हाथ में पकड़ के कसम खा रहा है और कभी बार बार इमाम जमाना की कसम खा रहा है और कभी मौला अब्बास की कसमें खा रहा है, शक गुजरना शुरू हुआ कि ये शख्स तो झूठा है। और बहुत सारी ऐसी गलत बयानियां केस के हवाले से बताई गई, तो डॉक्टर साहब को इस बात का एहसास हुआ कि ये बंदा जो है ये तो गड़बड़ है, मुझे हर बात में चालाकियां दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। डॉक्टर साहब ने जब अल्फाज में सख्ती की तो ये आगे से बिफर गया, बदमाशी दिखाना शुरू कर दी। मेरी बिल्ली मुझे ही में हो, मतलब पैसे भी लिए और फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब खामोश हो गए 2 महीने तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के स्टार्ट में मुझे बताया 2 महीने किस तरीके से इन्होंने अपने मुखलिसीन से बात की, अपनी घर में दोनों बैठ के परेशान रहे। मेरी बहन डॉक्टर लुबना वो रोती रही कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया। वो पैसे ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए, किसी की औकात है देने की तो यहां पर कॉल करके आप बताएं कि हम डॉक्टर शुजात को 3 करोड़ रुपए वापस करते हैं, वरना ये अपने माउस, ये जो अपना माउथ है या अपना मुंह है वो बंद ही रखें। एक बंदे का 3 करोड़ रुपए अगर जो ये जो बकवासियात कमेंट्स की सूरत में की जा रही है या आम रूटीन में की जा रही है तो इसको बंद करें अगर आपकी औकात नहीं है। और अगर आप इतने हमदर्द हैं ताहिर साहब के तो ये 3 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब के मुंह पे मारे, उन्हें कह के डॉक्टर साहब ये ले और आप खामोश हो जाए। लेकिन हम तब भी खामोश नहीं होंगे क्योंकि ये तो एक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे शरीफुल नफ्स इंसान हैं जिनके पैसे हथियाए गए हैं। अब आप लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर में डॉक्टर साहब ने मेहदी अली काजमी से राब्ता करने की कोशिश की तो वो मासूम गाय जो आपकी नजर में है उसने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उसने कहा कि जी जो भी चीजें हैं ताहिर साहब देख रहे हैं, हालांकि वो मैसेज की सूरत में, वो वॉइस की सूरत में तमाम तर स्टोरी मेहदी अली काजमी और साइमा काजमी को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हर चीज पता थी। दिसंबर में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, अगर कोई इस बात से इनकार करे, दिसंबर में मैंने मेहदी अली काजमी को फोन किया था, डॉक्टर शुजात की कॉल को कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर ने मुझे बताया, मुझे अफसोस हुआ, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि इस केस के लिए हमने अपनी जान जो है वो दांव पे लगा दी। इतने केस बन गए हमारे ऊपर, अपना सब कुछ, अपनी हस्ती लगा दी। रोज बताते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता, इतनी हमारी औकात नहीं थी, उससे बढ़ के हमने इस केस के ऊपर अपनी जेब से पैसा लगा दिया। वो 2 टके के लोग जो हमें यूट्यूबर कहते हैं और ये कहते हैं कि ये कंटेंट सिर्फ बेचने के लिए है, लानत भेजता हूं मैं आपके ऊपर भी और ऐसी सोच के ऊपर भी और ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। हम अपनी जेब से पैसे लगा के इस केस को लड़ रहे थे, कितनी मुश्किल से ये हम जानते हैं।
آپ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کی بکواس ختم نہیں ہو رہی, طرح طرح کے آپ القابات سے نواز رہے ہیں. کبھی ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی ہمارے پینلسٹ کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, کبھی مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا دسمبر, تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر کیس ٹھوکنا چاہ رہے تھے, ان کو سلاخوں کے اندر ڈالنا چاہ رہے تھے. میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب سے کہ ابھی بچی گھر جانے دیں, بچی گھر چلی جائے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. بچی جنوری 6 کو گھر چلی گئی, بات شروع ہو رہی ہے فروری. اور اسد جعفری کے پلیٹ فارم سے پچھلے منڈے, آج سنڈے ہے, پورے 7 دن ہو گئے ہیں, اس میں بھی ایک دن ہم نے اور جو ہے وہ ٹاپک رکھا, 6 دن ابھی بات ہوئی ہے. پکچر ابھی باقی ہے بھائی, ابھی تو بہت ساری چیزیں آنی باقی ہیں. جن کو تکلیف ہے میرے نمبر سکرین پر موجود ہے, مجھے فون کیجئے, میں ان کو بتاتا ہوں کہ کن کن سے کتنے کتنے ڈالرز لیے گئے ہیں, ان کے اکاؤنٹوں میں واپس کر دیں, ورنہ اپنی بکواس بند رکھیں. جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو ایسے لچ نہ فرمایا کریں. آہستہ آہستہ ان کے فراڈ جو ہے وہ اب سامنے آتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ آتے جائیں گے. میری زندگی کے لیے, میری صحت کے لیے آپ دعا ضرور کیجئے. جب جب اس طرح کی ہیٹ کہیں نہ کہیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ ہے, مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا ہے, اور مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے سچ بولنا ہے. اب اس میں مارے جائیں, یہ پروگرام ہمارا آخری پروگرام ثابت ہو, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ بات یاد رکھیے کہ اس پلیٹ فارم پر ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر, جہاں پر ہمیں سچ نظر آتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں. جھوٹ چاہے وہ مہدی کاظمی ہو یا اس کا بھائی ہو, ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ آپ اس جگہ پر غلط ہیں, جہاں پر آپ مظلوم ہیں, جہاں پر آپ کی بیٹی کو اغوا کیا گیا بہلا پھسلا کر, اور جن لوگوں نے اس پر ٹھٹھے کسے باتیں بنائیں یا ویڈیوز کی, اس کو ہم ہمیشہ سے کنڈیم کرتے رہے ہیں. ان کے خلاف اتنی شدت سے, یہ 8-9 مہینے کا پیریڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اتنی شدت سے الحمدللہ نہ ہی تو کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی, نہ آواز اٹھائی. ہر بندہ یوٹیوب کے پیسے کمانے کے چکر میں صرف اس کو نیوز بنا کے مصلحت کے تحت رپورٹ کر رہا تھا. ہم نے تمام تر مصلحات, تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, ہم نے بات کی. ہم اللہ کے حضور سرخرو ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے تو پورے زور و شور کے ساتھ کھڑے تھے, اور اب اوورسیز پاکستانی کو جس طریقے سے لوٹا گیا, اب بھی ہم زور و شور سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے لیے سچ بولنے کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے, گردن کٹانی پڑتی ہے, اس کے لیے ہم تیار ہیں.